Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، نماز کے متعلق وہ سوالات جو واٹس اپ میسیجز یا پھر کمنٹس کے ذریعے پوچھے گئے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات بتانے لگے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان مسائل کے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کوئی ان سے ریلیٹڈ سوال ہو جس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے۔ اگر ان کے علاوہ بھی آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ کمنٹس باکس میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ پہلا سوال ہے ابو بکر ضیاء بھکر سے۔ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنے سے نماز درست ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس حوالے سے بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ نئی سورت پڑھی جائے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایک ہی سورت یاد ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کو سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد یاد ہوتی ہے، تو وہ پھر ہر رکعت میں اسی سورت کو پڑھ سکتا ہے، نماز درست ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ فرض اور سنت نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادہ کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے، یعنی کہ اگر کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت نہیں کرتے تب بھی آپ کی نماز درست ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسی ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اب اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنی ہے تو فرض نماز کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض فجر کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر سنت نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت فجر کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز میں کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھ لیں کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف ایک بار پڑھنی ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ 4 رکعت یا 2 رکعت یا پھر 3 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو مکمل کر لینے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، صرف ایک بار۔ اس کے بعد پوری نماز میں کسی بھی مقام پر اعوذ باللہ کو دوبارہ نہیں پڑھنا۔ اب جہاں تک بسم اللہ کی بات ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے، اور پھر سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت نئے سرے سے آپ شروع کر رہے ہوں، یعنی کہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں یا سورۃ الکوثر پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی سورت جو شروع سے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ بسم اللہ یا پھر اعوذ باللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس سے اس کی نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگی، اس کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی، کیونکہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ سنت اور مستحب ہے۔ سنت اور مستحب اگر نماز میں کوئی رہ جائے یا بھول کر چھوٹ جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ سوال کیا گیا ہے کہ فرض نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الناس پڑھ لی تو اس کے بعد پھر باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو یا پھر نفل نماز پڑھ رہے ہوں، اس وقت آپ جب پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیں، یعنی کہ قرآن کریم کی آخری سورت جو قل اعوذ برب الناس ہے، اس کو تلاوت کر لیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ بقیہ ہر رکعت میں اسی سورت کو، یعنی کہ سورۃ الناس ہی کو ہی تلاوت کریں۔ بسمہ زاہد لاہور سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ فرض نماز میں اگر بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کریں یا پھر دوبارہ سے وہ نماز ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے
کہ اگر فرض نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ خیال غلط ہے۔ نماز چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہوں، واجب، سنت یا پھر نفل، اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب آپ سے بھول کر چھوٹ جاتا ہے یا پھر کسی فرض کے ادا کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ سجدہ سہو بھی نہیں کرتے تو پھر تب آپ کو دوبارہ اس نماز کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر فرض نماز میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کر کے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو پھر نماز کیسے مکمل کریں؟ دیکھیے، اس حوالے سے فرض نماز کے لیے الگ حکم ہے، اور اسی طرح اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں یا پھر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو ان نمازوں کے لیے ایک الگ حکم ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اگر فرض نماز ہے، سنت نماز ہے یا پھر نفل نماز ہے، یعنی کہ کوئی بھی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، اس کی پہلی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، پھر اگر رکوع میں جاتے ہی فوراً آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو ابھی سورت پڑھنی تھی، پھر آپ اسی وقت ہی قیام کی طرف لوٹ آئیے، دوبارہ سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، نماز کے مکمل کر لینے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، بلکہ سجدے میں جا کر اسے یاد آیا کہ میں نے تو ابھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانی تھی، اب ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے اور آخر میں جا کر سجدہ سہو کر لے۔ اب اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے تھے، یعنی کہ آپ فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول گئے، تو اس کے لیے یہ ہے، چونکہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت خالی ہوتی ہے، یعنی کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملانی ہوتی۔ اب اگر فرض نماز کی پہلی رکعت میں یا پھر دوسری رکعت میں یا کسی بھی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھول گئے تو آخر والی جو دو رکعت ہیں ان میں آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک رکعت میں آپ سورت ملانا بھول گئے تو تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملا لیں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اس طرح سے آپ کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلی دونوں رکعتوں میں ہی آپ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول گئے تھے، پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول گئے اور دوسری رکعت میں بھی بھول گئے، تو اب آخر کی جو دو رکعتیں ہیں ان دونوں میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملا لیں اور آخر میں جا کر سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ادا ہو جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سنت نماز کی تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملائی جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ سنت نماز ادا کر رہے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، سجدے میں پہنچ گئے، تو اب چونکہ سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا واجب ہوتا ہے، اس لیے اس وقت آپ صرف سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ تو سامعین مکرم، یہ چند ایک نماز کے متعلق مسائل تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے گوش گزار کیے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔